اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تطع الکافرین، اور کافروں کی اطاعت نہ کرو، والمنافقین، اور منافقین کی۔ منافقین کی دو قسمیں، ایک اعتقادی منافق اور ایک عملی منافق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اعتقادی منافق تو مطلقاً کافر ہوتا ہے، اور عملی منافق ہوتے مسلمان ہیں لیکن وہ کام منافقوں جیسے کرتے ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور آپ جو ہے نا پیروی کرے، اتباع کرے، ما یوحی الیک، جو تمہیں وحی کی جاتی ہے، من ربک، آپ کی رب کی طرف سے، ان اللہ، بے شک اللہ جو ہے نا، کان بما تعملون خبیرا، جو تم لوگ عمل کرتے ہو اس پر خبر رکھنے والا ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر توکل کرو، وکفی باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ وکیلا کارساز۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین، نہیں بنایا اللہ نے کسی مرد کے لیے، من قلبین، دو دل، فی جوفہ، اس کے پیٹ میں، یعنی جوف اصل میں درمیان والی جگہ کو وہ کہا جاتا ہے نا۔ اور اس کا ایک شان نزول یہ ہے نا کہ مشرکین مکہ میں ایک ایسا آدمی تھا نا جو کہ بہت زیادہ، یعنی کہ مشرکین کہتے تھے کہ یہ بندہ جو ہے نا بہت زیادہ سمجھ بوجھ والا ہے، اور سوجھ بوجھ رکھتا ہے، اور اس کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے دل، اس کے پیٹ کے اندر یا اس کے جسم کے اندر دو دل ہے، یہ مطلب یہ دو دلوں سے وہ سوچتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے سورہ ادھر پڑھ بھی لیا تھا ایک جگہ پر، معارف القرآن میں پورا اس کا شان نزول وغیرہ وہ بھی پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون، اور نہ اس طرح پیدا کی اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں کو، وہ جن سے تظاہرون منہن، جس سے تم جو ہے نا وہ زہار کرتے ہو۔ زہار وہی ہے نا، یہ جس طرح میں نے آپ کو بولا نا کہ کوئی اپنی بیوی کو اس طرح کہتے، انت علیہ کظہر امی، آپ میری اوپر اس طرح حرام ہو جس طرح کہ میری ماں ہے۔ منہن امہاتکم، وما جعل ادعیاءکم، اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے ادعیاءکم، ابناکم، جس کو تم بلاتے ہو، ابناکم، اپنے یعنی منہ بولے بیٹے، یعنی کوئی اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ کوئی کسی کو اگر مثال کے طور پر ایک ایسی میاں بیوی ہو جس کی اولاد نہ ہو، اور وہ کسی بچے کو کیا رکھے، وہ اپنے اس کو پالے، اور وہ بچہ پھر بڑا بھی ہو جائے نا، تو پھر وہ بچہ جو بڑا ہوا ہے، اگرچہ اس وقت 1 مہینے کا تھا یا مثال وہ 2 مہینے کا تھا، وہ پھر بڑا ہو گیا نا، تو پھر جس عورت نے اس کو بڑا کیا ہو اور اس کو رضاعت نہیں دیا ہو، تو وہ اس عورت سے پردہ کرنا وہ فرض ہے اور وہ لازم ہے، اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ، اگر اس کا شوہر وہ مر گیا تو ان کا آپس میں پھر نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ اکثر لوگوں میں غلط فہمی ہے نا کہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے فلاں سے بیٹا لیا ہے، فلاں سے بیٹی لی ہے، تو اگر کسی نے کسی سے بچی لے لی نا، بچی ہے، اور وہ اسے 1 مہینے یا 2 مہینے کی تھی، اور وہ بڑی ہو گئی اس گھر میں، تو وہ جنہوں نے اس کو پالا تھا نا، تو وہ اگر وہ شوہر وہ اس وقت وہ زندہ ہو اور یہ لڑکی بھی بڑی ہو گئی، تو ان کا بھی آپس میں پھر ایک دوسرے سے پردہ کرنا وہ فرض ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا آپس میں پھر نکاح بھی وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ منہ بولے بیٹے کی اسلام میں کوئی جو ہے نا وہ حیثیت وہ نہیں ہے، یہ بات ہی ذہن میں رکھ لیں یہاں پر، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، ابناکم ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو آپ کی منہ کی باتیں ہیں نا، ہم کہتے ہیں نا اللہ بھی یہی فرماتی ہے، یہ تو آپ کی منہ کی وہ باتیں ہیں نا، کہ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ بولا بیٹا تھا وہ زید بن حارثہ، تو پھر زید بن حارثہ کی جو بیوی تھی نا، زینب بنت جحش، جو آپ علیہ السلام کی چچا کی بیٹی تھی، پھوپھی کی بیٹی تھی، تو پھر انہوں نے اس کو طلاق دی، تو آپ علیہ السلام نے اسی سے شادی کی، تو مشرکین مکہ نے وہ ایک افواہ بھی اڑا دی اور طرح طرح کی باتیں شروع کی کہ دیکھو نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منہ بیلے بیٹے کہ وہ حقیقی بیٹے کی طرح تصور کرتے مشرکین مکہ، کہ دیکھو انہوں نے کیا کہ یہ خود کو پیغمبر کہتا ہے اور اپنے منہ بیلے بیٹے کی بیوی سے ان کو طلاق دلوا کر خود ان سے شادی کر لی، تو وہ طرح طرح کے اعتراضات بھی وہ کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کر دیا قرآن مجید میں کہ منہ بولا بیٹا جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ بے شک 10,000 دفعہ بھی کہہ دو کسی کو اپنا بیٹا، یہ بڑا کرو اس کو، وہ آپ کا بیٹا نہیں بن سکتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا جی، واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اللہ تعالیٰ حق جو ہے نا وہ کہتا ہے، وہ یہدی السبیل، اور وہ ہدایت کرتا ہے سیدھی راستے کی طرف۔ ادعوہم لآبائہم، دیکھو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو بلاؤ، ان کو پکارو اپنے باپوں کے نام سے۔ مثال کوئی بچہ آپ نے کسی سے لیا نا، تو وہ آپ کا بچہ تو نہ ہوا،
ان کو جب پکارو اپنے باپ کی کہ وہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ نہیں ہے جس نے پالا پوسا ہے اسی کا بیٹا نہیں ہوگا، وہ اقسط عند اللہ، یہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ہاں انصاف والی بات ہے۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا، اگر تمہیں پتہ نہ ہو آباؤہم ان کے باپ کی کہ ان کا باپ کون ہے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ آپ کا دینی بھائی ہے، جس طرح تمام مسلمان مرد عورت آپس میں بہن بھائی ہیں اسلام کے رشتے کی وجہ سے، لیکن حقیقی میں تو بہن بھائی وہ ہوتے ہیں نا جو جس طرح حقیقی ہوتے ہیں۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، اور وہ تمہارے آپس میں وہ دوست بھی ہیں، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور آپ پر کوئی گناہ نہیں، فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، جس پر تم سے وہ کوئی غلطی وہ ہو گئی ہو، وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، اور جن کا مطلب قصد کیا ہو تمہارے دلوں نے، مطلب کوئی پختہ دل سے کوئی گناہ کرے نا، ظاہری بات ہے اس پر اس گناہ کی کیا ہوگی، وہ پکڑ بھی ہوگی۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین فی من انفسہم وازواجہم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ زیادہ حقدار ہے مومنین میں سے، من انفسہم ان کی جانوں سے بھی، وازواج اور ان کی بیوی جو ہے نا وہ بھی اسی طرح اولیٰ ہے۔ امہاتہم، ان کی جو مائیں ہیں، اولو الارحام، اور اس طرح اولو الارحام جو آپس میں جو رشتہ دار وغیرہ ہے، یہ آغا صد ہے وہ اولو الارحام ہے، ٹھیک ہے۔ بعضہم اولیٰ ببعض، بعض ان میں سے بعض جو ہے نا وہ افضل ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، من المؤمنین والمہاجرین، اور مومنین میں سے اور اس طرح مہاجرین میں سے، الا مگر ان تفعلوا الی اولیاءکم، مگر تم اپنے اولیاء کو، مطلب تمہارے جو دوست ہوتے ہیں جو ساتھی ہوتے ہیں، مگر تم ان کے ساتھ کرو کوئی معروفاً احسان کرو، وکان ذلک فی الکتاب مسطورا، تو یہ جو ہوگا، یہ مطلب یہ جو احسان ہوگا یہ کتاب میں کیا ہوگا، یہ لکھ دیا گیا ہے، مطلب یہ لکھا ہوا ہے کتاب میں کہ جو بھی آپ احسان کسی کے ساتھ کرو گے، بلائی کرو گے، نیکی وہ کرو گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے جو ہے نا وہ لے لیا، مِنَ النَّبِيِّينَ، انبیاء کرام سے، میثاقہم پختہ وعدہ، ومن کا آپ سے بھی لیا، ومن نوح علیہ السلام سے بھی لیا، تو ابراہیم سے بھی لیا، تو موسیٰ عیسیٰ ابن مریم سے بھی، واخذنا میثاقا غلیظا، اور ہم نے لیا تھا ان سے پکا وعدہ، میثاقا غلیظا کا مطلب پکا وعدہ، ٹھیک ہے نا۔ لیسأل الصادقین عن صدقہم، تاکہ سوال کیا جائے یا پوچھا جائے صادقین سے ان کی سچائی کے بارے میں، وعد للکافرین، اور اللہ نے تیار کیا ہے کافروں کے عذاب علیم۔ اچھا یہاں پر انبیاء کرام کے نام آئے ہیں نا، تو یہ جو اولو العزم من الانبیاء تھے نا، یہ ٹوٹل 5 ہیں، کتنے ہیں؟ 5 تھے نا، یہ نوٹ کر لے اپنے ذہن میں، اولو العزم من الانبیاء یہ 5 ہے۔ اس میں نمبر 1 ہے یعنی عظمت والے، جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف آزمائشی بھی آئی ہیں، جن کا ذکر بھی ہوا ہے، اور جنہوں نے سخت کر یعنی کہ اس وقت کی جابر حکمران وغیرہ کا مقابلہ بھی کیا ہے، وغیرہ وغیرہ اس طرح، ٹھیک ہے نا۔ یہ 5 ہے، ایک ہے آپ علیہ السلام، دوسرا موسیٰ علیہ السلام، تیسرے عیسیٰ علیہ السلام، چوتھا نوح علیہ السلام، پانچواں ابراہیم علیہ السلام۔ یہ لکھ لے اپنے پاس، اولو العزم من الانبیاء، یہ کتنے ہیں؟ 5۔